میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و السلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ انبیاء کے 7ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ سورہ انبیاء کا آخری رکوع ہے، اور اس کے بعد سورہ حج اس کا افتتاح کیا جائے گا، اس کی ابتدا ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ چنانچہ آج سورہ انبیاء کا 7واں اور آخری رکوع جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت کا نمبر شمار ہے 94۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ قَاتِبُونَ۔ تو جو نیک اعمال کرے وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی، اور ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے یہاں پر ایک تسلی و تشویق ہے کہ انسان چاہے بڑا سے بڑا عمل کرے یا چھوٹے سے چھوٹا عمل کرے، اور ایسے ہی کوئی انسان بڑے سے بڑا گناہ کرے یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے، ان تمام معاملات کو محفوظ کر لیا جائے گا اور انسان کے سامنے ان معاملات کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ انسان جو مسجد میں تھوک دے، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی قیامت کے دن ظاہر فرمائیں گے۔ اور ایک بکری جس نے دوسری بکری کو اپنا سینگ مارا، یہ معاملہ یعنی اتنا معمولی معاملہ ہے، اس کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں رکھی جائے گی، ہر چیز کا حساب کتاب کر دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ تمام حساب کتاب تمام مخلوقات کے سامنے ہوگا۔ انسان کے تمام نامہ اعمال، اس کے گناہ مخلوقات کے سامنے بیان کیے جائیں گے، جہاں پر اس کے عزیز و اقربا بھی ہوں گے، اس کے دوست احباب بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، سب کے سامنے انسان کی بدعمالیاں بیان کی جائیں گی۔ حتیٰ کہ انسان اگر اس گناہ سے انکار کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے، اس کے پاؤں سے، اس کی زبان سے، اس کے جسم کے دیگر اعضاء سے گواہی طلب کریں گے اور وہ گواہی دیں گے۔ تو یہ تمام صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک اعمال کرے وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتی ہے تو وہ مشروط ہے ایمان کے ساتھ۔ اگر تم ایمان والے ہو تب ہی تمہاری نیکی قبول ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ آگے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور ہر بلندی سے وہ تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے وہ پھر واپس نہیں لوٹ کر آئے گا۔ ہاں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کے جو نشانیاں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ کوہ طور پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ کیا۔ ایسے ہی وہ مردہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گائے کا ایک ٹکڑا لگایا گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے معجزات سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے اس کا تعلق، اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن ایک عمومی اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے لیے پھر واپس لوٹنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ نیک عمل کرنے کے لیے یہی زندگی ہے، آپ کے آخری سانس تک آپ کے پاس گنجائش ہے، مدت ہے، میعاد ہے۔ انسان اس وقت تک ہی نیک عمل کر سکتا ہے جب تک اس کی زندگی۔ اس کے بعد نیکی جو ہے وہ اولیاء اللہ یا انبیاء علیہ السلام جو بھی کرتے ہیں، قرآن کی قرات کرتے ہیں، قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، تو بطور تلذذ ہے۔ تو انسان کے لیے نیکی کرنے کا وقت یہی ایک دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد انسان کے لیے کوئی سبیل نہیں۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگ اللہ سے قیامت کے دن یہ التجا کریں گے، یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، ہم تاکہ نیک عمل کر سکیں، لیکن ان کی اس
بات کی سنوائی نہ ہوگی، یعنی ان کی اس گزارش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، حتیٰ کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یاجوج اور ماجوج اصل میں دو قبیلوں کے نام ہیں۔ جب قیامت آنے کا وقت قریب ہوگا تو یاجوج اور ماجوج کو روک کر رکھنے والی دیوار کو کھول دیا جائے گا، وہ زمین کی طرف ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ اتریں گے، جیسے پہاڑوں سے پانی نیچے کی طرف سیلاب امڑتا ہے، وہ ایسے امڑتے ہوئے آئیں گے، اور راستے میں جو بھی ان کے سامنے سمندر آئے گا وہ اس کا پانی ایسے پی جائیں گے کہ وہاں پیچھے آنے والے یاجوج ماجوج کا لشکر کہے گا کیا یہاں پر کبھی پانی بھی ہوا کرتا تھا؟ دنیا میں ہر چیز کو وہ تباہی ڈال دیں گے، دنیا کے اندر ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو ہم نے اس کی تفصیلی بحث سورہ الکہف کی آیت نمبر 94 کے تحت کر دی ہے، 94 تا 99 اس کی تفسیر میں بیان کر دی ہے، اس لیے یہاں پر اختصار سے بیان کیا۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، اور سچا وعدہ قریب آ گیا تو جبھی اس وقت کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ یہاں پر قیامت کے وقوع کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی اس کی ہولناکیوں اور دہشت ناکیوں سے اللہ کے نافرمانوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے ہائے خرابی، ہم دنیا میں کتنی غفلت میں تھے، دنیا میں گناہوں میں دھنسے تھے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے تھے، نبیوں کی دعوت کو ہم نے جھٹلا دیا، اللہ کے قرآن کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے انبیاء علیہ السلام اور کتابیں بھیجی ہم نے ان کو نہ تسلیم کیا، جھٹلایا۔ اب کیا ہوگا؟ اب ان کے لیے اس تمام صورتحال کو دیکھنے کے بعد جو افسوس ہوگا اس کی کوئی سبیل نہیں ہے کہ اس کو ختم کیا جا سکے، کیونکہ اب یہ سارا معاملہ ختم ہو چکا۔ یہاں پر ہولناکیوں سے مراد ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ جب کوئی اللہ کا نافرمان مرتا ہے تو وہ 3 ہولناکیوں سے گزرتا ہے۔ ایک ملک الموت کو اس کی اصلی حالت میں دیکھتا ہے، ملک الموت کو اگر کوئی اس کی اصلی حالت میں دیکھ لے تو آپ اس کی کیفیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کو جب اس کی اصل صورت میں دیکھا تھا کہ جس صورت میں وہ کسی گناہگار یا اللہ کے نافرمان کے پاس جاتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام باوجود یہ کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ 60 دن تک بے ہوش پڑے رہے، آپ اس خوف سے 60 دن تک بے ہوش پڑے رہے، اور اس کے بعد موت کی سختی ہے اور مرنے کے خوف سے نجات جو ہے، قبر کی سختی اور قیامت کے دن کی جو ہیں وہ سختیاں ان کے لیے ہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں، تو اس میں جانے والے ہو، اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے، تم اور جن کی تم پرستش کرتے ہو سب جہنم میں جائیں گے۔ یہاں پر ما جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے نہیں ہے، یہاں پر جو صورتحال بیان کی جا رہی ہے اس میں واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو تمہیں بھی اور تمہاری حسرت میں اضافے کے لیے کہ ہم دنیا میں ان کو خدا سمجھتے رہے، یہ ہماری مشکل کشائی کریں گے، ہماری تکالیف کو دور کریں گے، لیکن آج ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو بھی جہنم میں جھونس دیا گیا ہے اور تمہیں بھی جہنم میں جھونسا جا رہا ہے، دونوں جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے ہو۔ اس سے کفار کو دگنا غم لگے گا۔ ایک یہ جن کی ہم نے پرستش کی وہ تو خود کو بچا نہیں سکتے تھے، ہم نے اپنے وقت کا ضیاع کیوں کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جن سے وہ محبت کرتے تھے آج ان کو ان کے سامنے جلایا جائے گا، تو یہ کفار کے لیے دوہری اذیت کا معاملہ ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَهُمْ فِيهَا زفیر وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، جہنم میں ان کی گدے جیسی آوازیں ہوں گی، اس میں کچھ نہ سنیں گے، یعنی کفار کو جب جھلسایا جائے گا تو وہ گدوں کی طرح ہینکیں گے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ان کو جہنم کے اندر آگ کے تابوتوں میں بند کر دیا جائے گا، اور ایک تابوت کو دوسرے تابوت میں اور دوسرے تابوت کو تیسرے تابوت میں بند کیا جائے گا، اور ان تابوتوں پر لوہے کے کیل جو ہیں آگ کے کیل لگا دیے جائیں گے، نہ ان کی کوئی آواز سنے گا نہ باہر کی آواز وہ سن سکیں گے، اور اسی میں ساری زندگی جھلستے رہیں گے، ان کو وہاں سے باہر نہیں نکالا جائے گا، اور وہ گندوں کی طرح ہینکیں گے جیسے کوئی گدھا ہینکتا ہے، لیکن ان کی پکار نہیں سنی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اتنا چیخو پکار کریں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو روئیں گے، اور ان کے چہروں پر نالیاں بن جائیں گی رو رو کر، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ نہیں فرمائیں گے۔ آگے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے ایک ربط ہے، وہ ربط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرقین مکہ نے کہا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جن کو تم پوچھتے ہو
اور جو پوچھتے ہیں ان دونوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہود جو ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں، تو کیا حضرت عزیر بھی جہنم کی آگ میں جلیں گے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آگ میں جھونکا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، اولئک عنہا مبعدون، ان کو دور رکھا جائے گا جہنم سے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اولیاء اللہ ہو، انبیاء علیہ السلام ہو، یہ تمام کے تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنت کی خوشخبری سنائی ہے اور جہنم سے بچ جانے کی خوشخبری سنا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو جہنم سے دور رکھے گا جو اللہ کے محبوب اور مقربین ہیں، وہ اولیاء ہیں، انبیاء ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال بھی ہے، یہاں پر ہے کہ اللہ نے جن سے حسنہ کا وعدہ کر لیا انہیں جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ تو حسنہ کا وعدہ کن لوگوں سے کیا؟ انبیاء تو ہیں ہی ہیں، اور اولیاء کے لیے اللہ نے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت فتاویٰ رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں فرماتے ہیں، یہ آیت اصل میں صحابہ کرام کی شان بھی بیان کر رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، آیت نمبر 10 میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے نبی کے تمام اصحاب سے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے۔ وہ حسنہ کیا ہے؟ اب اس کی تفسیر یہاں پر سورہ انبیاء آیت نمبر 101 میں بیان کر دی گئی کہ حسنہ سے مراد جنت ہے، یعنی تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا وعدہ ہے کل کے ساتھ، اللہ نے ان کے ساتھ حسنہ والا معاملہ فرمائے گا، اور حسنہ کیا ہے اس آیت نے بتا دیا، وہ جنت ہے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، یہ دونوں کے دونوں گروہوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اگلی آیت، لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتہت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اور وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک وہ جنت کی منازل میں آسانیوں کے ساتھ، آرام کے ساتھ، آسائشوں کے ساتھ ہوں گے، اور جہنم کی چیخو پکار ان کو سنائی نہیں دے گی۔ یعنی جہنم میں جو گدوں کی طرح کفار ہینک رہے ہوں گے اللہ کے نافرمان، جن کی آنکھوں کے اندر گرم سلائیاں پھیری جائیں گی، اور جو لوگ موسیقی سنتے ہیں ان کے کانوں میں جب لوہا ڈالا جائے گا پگھلا کر، اور ان کے دماغ پھٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دماغوں کو دوبارہ ٹھیک کرے گا، پھر ان کے کان میں دوبارہ سے سیسا پگھلا ہوا ڈالا جائے گا، اور ان کے دماغ پھٹیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دماغ کو پھر ٹھیک کرے گا۔ یہ تمام کے تمام لوگوں کی چیخ و پکار جو ہوگی یہ جنت کے لوگوں کو نہیں سنائی دے گی، وہ امن و امان سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر کی ایک تفسیر اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑی گھبراہٹ کو دور کر دیا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے گھبراہٹ سے دور رہیں گے، اور وہ گھبراہٹ کیا ہے کہ ان کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب تم پر موت کبھی نہیں آئے گی۔ اہل جہنم کے لیے یہ بات پریشانی کا سبب ہوگی کہ موت کو ختم کر دیا گیا، آج کے بعد کوئی شخص مرنے والا نہیں، یعنی جتنا مرضی اس کو عذاب دیا جائے وہ مرے گا نہیں، نہ مرے گا نہ اس کی جان چھوٹے گی، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنم میں نہ وہ زندہ ہوں گے نہ مردہ ہوں گے، نہ وہ زندوں کے اندر شمار ہوں گے نہ مردوں میں، موت انہیں آئے گی نہیں، اور زندگی ایسی تکلیف دہ ہوگی کہ وہ زندگی کہلوا نہیں سکتی۔ اور اگلی آیت ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نام اعمال کو لپیٹتا ہے، ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا، یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، بے شک ہم ضرور یہ کام کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو جس دن آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے سجل فرشتہ نام اعمال کو لپیٹتا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اس کے صحیفوں کو لپیٹ دیتے ہیں، یعنی اس کی نیکی اور برائیاں کرنے کے جو صحیفے ہیں ان کو لپیٹ دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایسے ہی لپیٹ دیں گے تمہارے، جیسے نامہ اعمال کو لپیٹتے ہیں، آسمان کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے کسی خط کو لپیٹا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کما بدأنا اول خلق نعید، ہم تمہیں اسی طرح لوٹائیں گے جیسے ہم نے تمہیں پہلے بنایا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ انسان پہلے عدم میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دیا، یعنی پہلے وہ نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ہو گیا۔ ایسے ہی قبروں میں جب انسان کا جسم معدوم ہو گیا، اللہ تعالیٰ دوبارہ چاہیں گے تو وہ اپنی قبروں سے سر جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے
کہ تمام انسانوں کو برہنہ لایا جائے گا، صرف انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام اس معاملے سے محفوظ رہیں گے، باقی تمام کی تمام مخلوقات برہنہ ہوگی، ننگے بدن ہوگی، ننگے پاؤں ہوگی، بے ختنہ ہوگی، لیکن انبیاء علیہ السلام کو یہ شرف ہے، صحابہ کرام، اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو استثناء عطا فرمایا ہے۔ ابھی میرے سامنے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی میرات المناجی کا حوالہ آ رہا ہے، تو آپ نے بھی یہی بات فرمائی ہے جلد 7 صفحہ 290 پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے اس معاملے سے محفوظ رکھے جائیں گے، باقی تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں برہنہ لائی جائے گی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ زبور سے مراد وہ تمام کتابیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں، یہ تفسیر ہے مفسرین نے کی، اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی تمام آسمانی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں بھی یہ بات منقش کر دی ہے کہ جنت کے وارث اللہ کے محبوب بندے ہوں گے۔ یا ایک تفسیر عبداللہ بن عباس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ کفار کی زمینیں جو ہیں وہ ان قریب مسلمانوں کی فتوحات سے فتح ہوں گی اور مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گی۔ اگلی آیت ہے اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت کرنے والوں کے لیے، بے شک اس قرآن میں کافی سامان ہے، یعنی قرآن کریم مومن عبادت گزاروں کو ہدایت اور رہبری کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ قرآن کریم کی تعلیم و تفہیم کے ماتحت اس کو سمجھا جائے، محض عقل سے اس کو نہ سمجھا جائے۔ اگلی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء، تمام رسل، تمام فرشتوں، دین و دنیا، جنات اور انس، جمادات، نباتات، مومن، کافر، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہاں سب کے لیے رحمت کا معاملہ جداگانہ ہے۔ جنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا وہ جداگانہ معنی رکھتا ہے، جو نباتات جمادات کے لیے ہے، جو کفار کے لیے ہے۔ اب مومن کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شریعت مطہرہ دی، شریعت بیضا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں گے۔ کفار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ رہی کہ کفار کو اللہ تعالیٰ دنیاوی عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے، اس عذاب کو مؤخر کیا جائے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالمین کے لفظ کا اطلاق اللہ کے سوا ہر شے پر ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، کوئی بھی مخلوقات ہے، عالمین کے لفظ کا اطلاق سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، کیونکہ رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو تمام مخلوقات سے افضل مانا جائے۔ یہاں پر میں ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحم کہا گیا، رحمت کرنے والا کہا گیا، آپ اللہ کی رحمت ہیں، تو راحم کے لیے شرط اول ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اقدس میں زندہ بھی ہیں، اور راحم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے معاملات کو جانتا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی ثابت ہوا۔ اس پر علامہ غزالی زماں، علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سیر حاصل بحث کی تفصیل کے ساتھ، بہرحال میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اگلی آیت ہے قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوئی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے واحد معبود ہونے پر کئی دلائل پیش کیے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب کافروں سے فرما دیں کہ معبود کے معاملے میں میری طرف یہی وحی کی گئی کہ اللہ کے سوا تمہارا اور میرا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اگلی آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ فَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کفار میں نے تمہیں تبلیغ کرنے میں کسی قسم کی بخیلی نہیں کی، مسلمان ہوں کفار ہوں تمام تک اللہ تعالیٰ کا پیغام برابر پہنچایا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے ایک گروہ پر زیادہ توجہ دی ہے، ایک گروہ پر کم توجہ دی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کو سراہا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تبلیغ جو ہے یہاں پر اس کی مدح کی جا رہی ہے کہ اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی بخیلی نہیں کی، آپ نے ہر بات کھول کر واضح طور پر بیان کر دی ہے، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اب جو وعدہ تمہیں دیا گیا وہ میں نہیں جانتا وہ قریب ہے یا دور۔ یہاں پر میں نہیں جانتا الفاظ ہیں ادری کے، تو ادری ہوتا ہے استعمال اصل میں اٹکل پچو کے لیے، ذاتی طور پر جاننے پر،
تو اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے یا بعید، یہ میں اپنے اندازے سے نہیں بتا سکتا، ہاں اللہ کے بتانے سے جانتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ذاتی علم کی نفی کی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم دیا گیا، لیکن شیخ محقق فرماتے ہیں یہ ان علموں میں شامل ہے جن کو بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے ہے انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتبون وان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، بے شک اللہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہاری آزمائش ہو، ایک وقت کے لیے فائدہ دینا ہے۔ یعنی اے کافرو، تم جو بلند آواز سے قرآن مجید کی آیت کو جھٹلاتے ہو، اسلام پر اعتراضات کرتے ہو، بے شک اللہ اس سے جانتا ہے، اور مسلمانوں سے جو حسد و عداوت تم دلوں میں چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تمہارا ظاہر کرنا یا چھپانا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو جان نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ آخری آیت ہے قَالَا رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، نبی نے عرض کیا میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب رحمان ہی ہے جس سے ان باتوں کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تذکرہ ہے، آپ نے یہ دعا فرمایا میرے رب میرے اور ان کے درمیان جو مجھے جھٹلاتے ہیں اسی طرح حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور میری مدد کر اور ان پر عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا کو شرف اجابت عطا فرمایا۔ جنگ بدر کی صورت میں، جنگ احزاب کی صورت میں، جنگ حنین کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو مبتلا عذاب کیا، انہیں دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، مرنے کے بعد ان کے لیے دائمی عذاب تو ہے ہی۔ تو اس کے ساتھ ہی آج ہمارا یہ سورہ انبیاء کا درس بھی اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورہ حج کے ساتھ آئیں گے، سورہ حج کا تعارف پیش کیا جائے گا اور پہلے رکوع کی مختصر سی تفسیر انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا